الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ دو خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ملکی حالات اور اسی طرح سے جو قانون اس وقت مسلمانوں اور دوسری بہت ساری اقوام اور اقلیات کے خلاف بنانے اور اس کو نافذ کرنے اور اس کے ذریعے سے ملک کی تہذیب اور اسی طرح سے ملک کی فضا کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ اپیل کی گئی تھی کہ آپ حضرات فتنوں کے اس دور میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں۔ جہاں آئینی حقوق کا استعمال کیا جائے وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماضی پر غور و فکر کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے توحید کو چھوڑ کر کے شرکیات کو اختیار کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے تقلید شخصی کو اپنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع اور اتباع کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں اتنا زیادہ دیوانے اور ملوث ہو چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے خاندانوں میں جہاں سیرت رسول کا، سنت رسول کا، قرآن مجید کی تعلیمات کا، قرآن و سنت کے احکامات کا بول بالا اور اس کا رواج ہونا چاہیے تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ کر کے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا اور دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں ایسا مگن ہو گئے کہ دین کی طرف مڑ کر کے دیکھنے کی توفیق بھی ہم سے چھین لی گئی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج مسلمان جتنے بھی ظلم و جور کو برداشت کرے، جتنے بھی ستم اس کے اوپر کیے جائیں، جس انداز سے بھی اس کو آزمائش اور مشکلات میں مبتلا کیا جائے، ان ساری کی ساری صورتوں کا ایک ہی بنیادی سبب ہے، اور وہ سبب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، توحید کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اتباع رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، صحابہ کرام کی توہین کرنے اور صحابہ کرام کی عظمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر مشکلات آئیں تو تم مسجدوں کو آباد کرو اور مزاروں سے اور اس پر ہونے والی بدعات سے توبہ و استغفار کرو۔ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں تو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرو، توبہ و استغفار کرو
اللہ رب العالمین کے دربار میں رو اور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرو، اور مستقبل کے لیے ایک ایسا مضبوط قاعدہ اور ضابطہ تیار کرو جس کی بنیاد پر تم خالص مسلمان ہو کر کے زندگی گزار سکو۔ ماضی میں اگر مسلمان اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں ہی میں وہ جنگ بدر واقع ہوئی تھی، وہ جنگ احد واقع ہوئی تھی۔ جنگ بدر جب مسلمان صرف 313 یا بعض روایات کے مطابق 316 تک تھے، ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ آرام و آسائش کے امکانات تھے، نہ چلنے پھرنے کی آسانیاں تھیں، اور ان کے مد مقابل کفار کا لشکر جرار جو ہتھیاروں سے لیس، کھانے پینے کے سامان سے بھرا ہوا، سواریاں لے کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جب بدر کے میدان میں پہنچا تو مسلمان تقریباً 150 کلومیٹر کی مسافت پر مدینہ سے نکلے، اور اس کے بعد نکل کر کے ان سے نبرد آزما ہوئے اور کامیابی اور فتح یابی کے ساتھ واپس آئے، کیونکہ مسلمانوں نے اس وقت اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ہم جس کی قیادت میں نکلے ہیں وہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی شخصیت ہے، ان کی پیروی، ان کی تقلید، ان کے پیچھے چلنا، ان کے احکامات کو ماننا اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ انسان کے لیے ہر ناحیے سے نجات کا راستہ ہے۔ مسلمان اس کو سمجھ کر کے چلے، اس ضابطے پر نکلے، اس ضابطے پر جنگ لڑی، ساری بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان فتح یاب ہوا اور کفار و مشرکین ذلیل و خوار ہو کر کے واپس ہوئے۔ ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کے لڑاکوؤں کو قیدی بنایا گیا، اور اس کے بعد فدیہ لے کر کے یا شرائط متعین کر کے چھوڑا گیا۔ یہ ساری کی ساری تاریخ جو جنگ بدر کی تاریخ ہے، وہ دردناک تاریخ جو مسلمانوں نے بے سر و سامانی، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے لیکن اپنے دین پر آنچ نہ آنے دے کر ان لوگوں نے اس چیز کو نبھایا، ان لوگوں نے نبی آخر الزماں کی پیروی کی۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان یا تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو ان کی ایک ایک صف میں کئی کئی لوگوں کے مقلد نظر آتے ہیں، کئی کئی کیفیات نظر آتی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور چند لوگ گنے چنے جو پہنچتے ہیں سب الگ الگ عقیدے کے حامل، الگ الگ فکر کے حامل، الگ الگ منہج کے حامل، اور قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مفتی وقت ہے اور قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں۔ وہ عالم نہ ہونے کے باوجود علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، غلط انداز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بے چینیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو منہج سے، قرآن و سنت کی اصالت سے، قرآن و سنت کی گہرائیوں سے نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ گوگل اور انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے چند غیر علماء کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم کر کے ان کے پیچھے ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں انہوں نے جو کچھ رہنمائی کر دی وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، معاف فرمائیں گے۔ یہ دین اتنے آرام سے چلنے والا نہیں ہے، اس دین کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا، اس دین کے لیے آپ کو موقع نکالنا ہوگا۔ یہ دین جہاں ایک جانب کسی ایک آیت کریمہ کو، ایک حدیث رسول کو، ایک فتوے کو ذکر کرتا ہے، وہیں اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اور قرآن و سنت کے مطابق حالات کے لحاظ سے صحابہ کرام کے اسوے اور وتیرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک چیز کو پیچھے، ایک چیز کو لے کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائیں، یہ ہماری شان نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان معاملات میں دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس انداز سے فتنوں کا دور کہ جہالت کو سر چڑھ کر کے بولنے کا موقع ملا ہے۔ جو جاہل ہے وہی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور عوام بھی اس کو سب سے بڑا عالم سمجھتی ہیں۔ یہ دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آج شرکیات کو اسلام اور اسلام کو غیر اسلام سمجھ کر کے تعبیر پیش کی جا رہی ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے جس دور میں
علماء کی ناقدری سر چڑھ کر کے بولتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس پہلے اس بات کو واضح کر دیا اور صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جب دھیرے دھیرے اس دنیا سے علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد چند لوگ جو دین سے واقف نہیں ہیں وہ مفتی بن کر کے دوسروں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام کی جانب رجوع کیا جائے، قرآن و سنت کے دلائل کو ان پیرایوں میں سمجھا جائے جن پیرایوں میں سمجھنے کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کے منہج کو سمجھا جائے، نمازوں کی اصلاح کی جائے، زکوٰۃ کے مسائل کی اصلاح کی جائے، قرآن و سنت کے مسائل کی اصلاح کی جائے، اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کو کہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اس فتنے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرو، ان فتنوں سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو فتنے صرف ظلم کرنے والوں، گمراہ ہونے والوں یا گناہوں کو انجام دینے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو بے راہ روی کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فتنے ساری کی ساری چیزوں کو گھیر کر کے اچھے اور برے سارے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی صورتحال موجودہ حالات میں ہم مظاہرات میں اور قانونی آئین کو اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ چیزیں لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے نوجوان اب تک بھی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے آج تک بھی مسجدوں کو آباد کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں ایک جانب وہ کوششیں ہونی چاہیے تھی، وہیں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر کے قرآن و سنت کی پیروی بھی کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فتنوں سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے جن فتنوں کو تمہارے معاشرے میں بالکل عام کر دیا، جن لوگوں نے گناہ کیا وہ حقیقی مجرم ہیں، ان کو ان فتنوں میں، ان عذابوں میں، اس عقاب میں گرفتار کیا جانا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتنے اتنے عام ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں میں ان فتنوں کو عام کر دیا۔ یہ آیت کریمہ آج کے حالات کی مکمل عکاسی کرتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ ایسے فتنے اٹھیں گے جو سارے مسلمانوں کو گھیر لیں گے، ان میں اچھے اور بروں کی کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، نیک اور بدکاروں کی کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح سے عام و خاص کی کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ فتنے اٹھیں گے تو سارے کے سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے، اکھاڑ کر کے کمزور کر دیں گے۔ یہی صورتحال آج امت اسلامیہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تم لوگ سمجھ لو، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العالمین شدید عقاب والا ہے۔ وہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی نکل کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ابھی وقت ہے کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر لیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیں، سب صحابہ سے توبہ کریں، قرآن مجید کی توہین سے توبہ کریں، توحید کی مخالفت سے توبہ کریں، اتباع رسول کے تقاضوں کی مخالفت سے توبہ کریں، بڑوں کی اطاعت کریں، قرآن و سنت کا احترام کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ ان فتنوں سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو بچا کر کے صحیح انداز سے سچا مسلمان بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ جہاں فتنے بھڑکتے ہیں نا اتفاقی وجود اور جنم لیتی ہے، جہاں فتنے بھڑکتے ہیں
مسجدوں کا نظام تہوبالا ہوتا ہے، جہاں فتنے بھڑکتے ہیں وہاں مسلمانوں کے بیچ میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور یہ انتشار کبھی بھی خیر لے کر کے نہیں آ سکتا۔ موجودہ دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں اور مختلف معانی کے لیے ان فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں سے آج میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں جن معانی کے لیے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان معانی کو اپنی گریبان پر فٹ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ فتنے کتنے بھی اٹھ جائیں، مسجد اقصی کا پورا قضیہ عالمی طور سے ظلم و جور کا شکار ہے۔ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ سیریا میں جو حالات ہیں، عراق میں جو حالات ہیں، اور شام میں جو حالات ہیں، ہندوستان میں جو حالات ہیں، اور پوری دنیا میں اسی طرح سے کشمیر اور دوسرے علاقوں میں جو حالات ہیں، ان حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں ان آیات پر جن آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالیں، یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم کس حد تک ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر محفوظ رکھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، محفوظ نہیں رکھتے تو دھیرے دھیرے یہ فتنے ہم کو گھیرتے چلے جائیں گے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ یہ ابتلا اور آزمائش کے معنی میں ہے، امتحان کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں پہلی، دوسری اور تیسری آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ سن لو، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان يقولوا آمنا، وہ ایمان کا اعلان کر دے اور اس کے بعد ان کے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ ہرگز نہیں۔ جو ایمان لائے، جو اسلام لائے، جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کی، ان کو یقیناً آزمایا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون لوگ سچے تھے اور کن لوگوں نے جھوٹ اور کس بیانی سے کام لیا۔ جو لوگ سچے تھے ان کے انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، جو سچے تھے ان کو راہ نجات ملی، اور جن لوگوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اپنی کتابوں میں تحریف کی، کتابوں کے اندر توجیہ و تعویل کی، ان سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد اور گمراہ کر کے اس دنیا میں تباہ و برباد کر دیا۔ آج کے دور میں مسلمان لاکھ چیخ چیخ کر کے کہہ لے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری صفوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو قرآن مجید کی توجیہ و تعویل پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہم کتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم قرآن و سنت کی امت ہیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تقلید شخصی اور اتباع رسول کی مخالفت اور توحید کی مخالفت کے نتیجے میں آج قرآن مجید کے خلاف اور سنت رسول کے خلاف اٹھنے والے فتنوں نے ہمارے گھرانوں کو، ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے بچوں کو، نئی نسلوں کو، ہمارے محلے کو، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کوئی صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والا بڑے آرام سے کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی قرآن مجید کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے والا بڑے آرام سے کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنے عمل سے تقلید شخصی کے نتیجے میں کرتا ہے، بڑے آرام سے مقبولیت ملتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں دین کی مخالفت ہے، فتنہ ہے، ہم کو ان سے بچنا ہوگا اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں فتنوں کا تذکرہ جن معانی کے لیے کیا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے شرک کے معنی میں فتنے کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے یعنی مشرکوں سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شریک ٹھہرانے والوں سے تم لوگ جہاد کرتے رہو، قتال کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ یعنی توحید غالب ہو جائے، یہاں تک کہ فتنے اڑ جائیں، فتنے ختم ہو جائیں. یہ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنا گھر کر چکا ہے. آج مسلمانوں کی درگاہوں پر کتوں تک کی عبادت کی جاتی ہے. آج مسلمانوں کی درگاہوں پر گدھوں کو پوجا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مٹی اور نہ جانے کون کون سی چیزیں جو غیر مسلموں کے یہاں الگ الگ شکلوں میں پوجی جاتی ہیں، مسلمانوں کے یہاں اس کو تھوڑا سا اسلامی رنگ جس کو ہم اسلامی سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ اسلامی نہیں ہے، وہ رنگ دے کر کے ان کو پوج کر کے اسلام کی ترجمانی پیش کی جاتی ہے. جہاں عرس لگتا ہے وہاں پر ظالموں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، مسجدوں کو گرانے والوں کو اعزاز دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو بلا کر کے تصویریں کھچائی جاتی ہیں. اس کے باوجود مسلمان یہ توقع کر کے بیٹھا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ فتنہ ہے جو شرک کا فتنہ ہے. آج مسلمان اس سے محفوظ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مشرکوں سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ یہ فتنے یعنی شرک ختم ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا کلمہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے تناظرات اور اس کے شرائط جو ہیں وہ مستقل بحث ہے. یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاد کے بارے میں یا قتال کے بارے میں دو ٹوک بات کی جا رہی ہے. جہاد اور قتال یقیناً اسلامی فریضہ ہے، لیکن اس کے شرائط جہاں لاگو ہوتے ہیں ان چیزوں کو نافذ کرنے اور ان شرائط کے بعد ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی بات کی جاتی ہے. جہاد شیطان سے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی دعوت و تبلیغ کے نام پر جہاد کیا جائے، برائیوں کے خلاف کوششیں کی جائیں، شیطانی ہتھ کنڈوں کو زیر کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، اور جو تصور ہمارے بارے میں پیش کر کے دنیا کو گمراہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مستقل بحث کی جائے، غلط فہمی نہ پھیلائی جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فتنوں کو کفر کے معنی میں بھی ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں کوئی کجی اور بیماری غلط انداز کی توجیہ و تعویل ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ لوگ فتنوں کو جنم دینے کے لیے ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو چیزیں دین کے اندر متشابہ ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان ڈائریکٹ ان کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لاتا. اللہ رب العالمین کا وجود ہے، جنت اور جہنم کا وجود ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، یہ متشابہ چیزیں ہیں، غیبی امور ہیں جن پر ایمان لانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے یہاں فتنے اٹھانے والے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے شبہات پیدا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور اسلام کو شک کے دائرے میں لا کر کے کھڑا کر کے ان جاہلوں کو استعمال کرتے ہیں جو جاہل بظاہر تو مسلمان ہیں، ان کو علم شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اجنبیوں کے اور کفار کا ہتھیار بن کر کے دین کے لیے فتنہ ضرور کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا معنی ہے ابتلا اور امتحان کا معنی، جیسا کہ آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، ان کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھیڑ جمع کر کے ان کے خلاف فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، بیان بازیاں کی جاتی ہیں، بے گناہی کے باوجود ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں گھس کر کے فتنے اور ظلم و تشدد کیا جاتا ہے.
لیکن اس کے باوجود ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ان نتائج کے نتیجے میں دین کی طرف رجوع کریں اور قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فتنوں کو عذاب کے معنی میں بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنوں سے بچو جو فتنے صرف فتنہ برپا کرنے والوں کو نہیں گھیرتے بلکہ عمومی انداز سے سارے کے سارے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا عذاب مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان پر ظالم مسلط کر دیے جائیں۔ مسلمانوں کو عزت دار دین اور قرآن و سنت کو اپنانے کے باوجود ذلت و خواری اور غلامی کی زندگی گزارنی پڑے، اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑا فتنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے دور میں مسلمانوں کے اوپر عذاب ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کیونکہ مسلمان نہیں رہا، نمازوں کا پابند نہیں رہا، توحید کے تقاضوں پر چلنے والا نہیں رہا، اس وجہ سے وہ مغلوبیت اور مظلومیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اسی طریقے سے ان فتنوں کو قرآن مجید نے گناہوں کے معنی میں بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سن لو کہ ان لوگوں کو تو فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فتنوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، اس کی آگ کی لپٹیں ایسی ہوں گی جو چاروں جانب سے باؤنڈری بنا کر کے انسان کے لیے بھاگنے کے اور بچنے کے سارے راستے بند کر دے گی۔ یہ آگ ایسی دہکنے والی آگ ہوگی کہ اس کی ایک چنگاری اگر موجودہ وقت میں دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا سبزہ اگانے، ہریالی اور کھیتی باڑی سے محروم ہو کر کے بالکل قحط سالی کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ سے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا، غلط کاریوں سے بچانا ہوگا، سیاہ کاریوں سے بچانا ہوگا۔ اسی طریقے سے فتنوں کا ایک معنی صراط مستقیم اور سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سورہ اسراء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمایا، جو وحی آپ کو دے کر کے بھیجا گیا، جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ کفار و مشرکین، یہ اسلام دشمن، یہ گمراہ افراد اور یہ غلط منہج کے حاملین آپ کو ان چیزوں سے ہٹا کر کے دنیا میں مست رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں بلکہ قرآن و سنت کی ڈگر پر چلتے رہیں، اگرچہ آزمائشیں آتی رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فتنوں کے جہاں بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی گمراہی کا ہے، ضلالت کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو گمراہی، اللہ رب العالمین کو جس کی گمراہی منظور ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ جب انسان گمراہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو راہ ہدایت سے ہٹا کر کے شرکیات اور بدعات کے راستے پر چلا دیا، گمراہی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی اور وہ گمراہ کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی توفیق سے عاری ہوتے ہوئے اس کو گمراہی کے راستے سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گمراہی سے پناہ مانگیں، ضلالت سے پناہ مانگیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور قرآن و سنت کی توفیق اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق طلب کریں تاکہ صحیح انداز کی زندگی گزار سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فتنوں کو عذر اور علت کے معنی میں بھی ذکر فرمایا۔
اور آج مسلمان اس سے بھی دور نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ آج کے دور میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے امام نے، ہمارے مفتی نے، ہمارے بزرگ نے، ہماری شخصیت نے ایسا کہہ دیا، اس کے دامن کو پکڑ کر کے ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اسلام کے نظریے کے یہ خلاف ہے۔ اسلام نے ہم کو جو حکم دیا وہ یہی حکم دیا کہ ایسے ہی لوگوں کی پیروی کی جائے جو خالص قرآن و سنت کی پیروی اور اس کے منہج کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جو گمراہ کرتے ہیں ان کی پیروی ہرگز نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس کے بعد ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فتنوں میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ کہنے لگے اے اللہ رب العالمین، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کسی بھی صورت میں مشرک نہیں ہیں۔ یہ شرک کرنے کے باوجود شرکیات سے براءت کا اظہار کریں گے۔ آج کے دور میں مسلمانوں نے گمراہی کے راستوں کو اختیار کر کے اپنے امام کی اور اپنے پیر کی اور اپنے مفتی کی تقلید میں جس انداز سے غلط راہیں اختیار کر رکھی ہیں، وہ راہیں حقیقت میں مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں، اور آخرت میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ مسلمان تل ملاہٹ کے عالم میں یہ کہے گا کہ ہم اس بات کی دعوت نہیں دیتے تھے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم راہ راست کو، صراط مستقیم کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے فتنوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنون اور غفلت کے معنی میں بھی استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ اب تم بھی دیکھ لینا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فتنوں میں مبتلا کر دیا، دنیا کے اندر غفلت کا اور جنون کا شکار بنا دیا۔ کن لوگوں کو راہ راست کی وضاحت کے باوجود اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ وہ غفلت کے راستے پر چلتے رہے اور راہ ہدایت کو اختیار نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کی صورتحال بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے قرآن و سنت کے بات رکھی جائے، قرآن و سنت کے مسائل واضح کیے جائیں تو مسلمان اس سے بدک اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا امام ایسا کہتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ہمارے امام اور مفتی نے ایسا کہا، اور اس کے نتیجے میں وہ تباہی اور بربادی اور ضلالت کو اختیار کرتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو کر کے اس دنیا میں تباہی کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو عقوبہ یعنی فتنے اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ڈرتے رہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان قریب ان کو کوئی فتنہ یا کوئی عذاب گھیر لے گا یا وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو مرض کے معنی میں، عبرت کے معنی میں، قضاء اور قدر کے معنی میں بھی استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ رب العالمین ہم کو ظالموں کے لیے عبرت نہ بنا دینا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی بدعمالیاں، غلط پالیسیاں، تعلیم سے دوری، دنیا میں شرافت اور اخلاقیات سے دوری کے نتیجے میں آج دنیا ہمارے اوپر ہنستی ہے اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا ہمیں ظالموں کے لیے عبرت بنا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اس انداز کی کیفیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، مرض کے معنی میں، بیماری کے معنی میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کو ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نشانی میں یا کسی فتنے میں یا کسی بیماری میں مبتلا کر کے گمراہ کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود یہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مسلمان اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمیشہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دین کی جانب رجوع کرنا اس کی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رجوع کرنے والوں میں سے بنائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ یہ قضاء و قدر کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی بها من تشاء۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں قضاء و قدر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے مقدر میں گمراہی کو لکھ دیا اور کچھ لوگوں کے مقدر میں ہدایت کو لکھ دیا، لہذا انسان کو اپنی تقدیر کو ہدایت کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا بلکہ کوششیں کرنے کی صلاحیت دی گئی، لہذا انسان اپنی تقدیر کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی تقدیر بنانے کے لیے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔